سورۃ الکافرون کی آخری آیت کیا سبق دے رہی ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کلام سے مقصود کفار کو ڈرانا ہے، نہ کہ ان کے کفر پر راضی ہو جانا۔ سورۃ الکافرون کا شان نزول یہ ہے، قریش کی ایک جماعت حضور علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجئے، ہم آپ کے دین کی پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس خالق کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراؤں۔ کفار کہنے لگے آپ ایسے کیجئے، ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اسی موقع پر یہ صورت نازل ہوئی اور حضور علیہ السلام مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ قریش کی جماعت وہاں موجود تھی۔ حضور علیہ السلام نے یہ صورت پڑھ کر انہیں سنائی، وہ مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے، یہ قریش کی جماعت نے حضور علیہ السلام اور صحابہ کو تکلیفیں دینی شروع کر دی۔ یہاں وہ کفار مراد ہیں جو اللہ کے علم میں ایمان سے محروم تھے۔ جی، شان نزول سے حاصل ہونے والی معلومات: نمبر 1، کفار سے دینی صلح حرام ہے، بلکہ کئی صورتوں میں کفر بھی کہا گیا ہے۔ نمبر 2، کفار کے بتوں اور ان کے مذہبی ایام کی قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا کفر ہے۔ کفار کو شرعی عذر کے بغیر اچھے القاب سے یاد نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے آگے یہ ہے کہ انسان دنیاوی معاملات میں نرم ہو، لیکن دینی معاملات میں انتہائی سخت ہو، تاکہ کفار مایوس ہو جائیں۔ اس لیے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ کفار کو مایوس کر دیں کہ یہ مسلمان دین سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا نا، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس ساری گفتگو سے مراد کفار کو ڈرانا ہے، نہ کہ ان کے کفر پر راضی ہونا۔ تو اس لیے دینی معاملات میں انسان کو انتہائی سخت معاملات رکھنے چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں ہمیں ہماری شریعت یہی سبق دیتی، حسن اخلاق ہمیں دکھانے چاہیے، ان کے ساتھ کرنے چاہیے، لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے تو پھر ایک گھڑی بھی برداشت نہیں۔ ہر سال 25 دسمبر کو عیسائی کرسمس کے نام سے اپنا مذہبی تہوار مناتے ہیں۔ یہاں پر افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان عیسائیوں کے اس مذہبی تہوار میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے اس مذہبی تہوار میں شرکت کرتے ہیں، ان کو ہدیے دیتے ہیں، بلکہ ان کی تمام تقریبات میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ تو ساری صورتحال مسلمانوں کی دینی غیرت کے خلاف ہے، جس کا احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ہمارا دین حق ہے، ہمارا دین افضل ترین دین ہے۔ کامل دین سے وابستہ مسلمانوں کو دیگر ادیان کی مذہبی تہوار میں کوئی دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ ہمارا دین غیرت والا دین ہے۔ یہاں سوال ہوتا ہے، کچھ مسلمان سوال کرتے ہیں، کچھ وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی عید ہوتی ہے، ہم ان کو ان کی عید پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہ ہمیں مبارکباد کیوں نہیں پیش کرتے؟ یہاں پر ان کا اخلاق کہاں چلا جاتا ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے، آپ جو ہمیں مبارکباد ہمارے تہوار میں دیتے ہیں، ہماری عید میں دیتے ہیں،
ہو سکتا ہے کہ آپ کے مذہب میں اجازت ہو ہمیں مبارکباد دینے کی، لیکن ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے انہیں مبارکباد دینا، انہیں ہدیہ دینا، ان کی تقریبات میں شرکت کرنا، یہ ساری صورتحال میں مسلمانوں کی دینی غیرت کے خلاف ہے۔ ہمیں ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، تمہیں تمہارا دین اجازت دیتا ہے تب تو تم ہمیں مبارکباد دیتے ہو۔ مسلمان ہر قدم پر دینی احکام کا پابند ہے۔ ہمیں علماء سے پوچھ لینا چاہیے، ہمیں اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے، یہ میں قدم اٹھا رہا ہوں، یہ میں لفظ بول رہا ہوں، کیا یہ دین اجازت دیتا ہے یا دین اجازت نہیں دیتا؟ مسلمانوں کو اس دین پر، اپنے دین کی پابندی پر فخر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہی دین تو میرے لیے آخرت میں کامیابی کا سبب بنے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودی علماء میں سے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ دین محمدی کے ساتھ ساتھ یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے۔ یہودی مذہب میں ہفتے کی تعظیم ضروری ہے اور اونٹ کا گوشت ممنوع ہے، جبکہ اسلام میں ہفتے کے دن کی بے تعظیمی اور اونٹ کا گوشت کھانا واجب نہیں، کہ اگر میں ہفتے کے دن کی تعظیم کر لیا کروں اور اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں تو دین محمدی کے ساتھ ساتھ یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن سلام کے اس خیال کی تردید فرمایا کہ دین اسلام کی مکمل پیروی واجب ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ساتھ ذرا بھر بھی کسی دوسرے ادیان کو گوارا نہیں کیا، اور جو مسلمان کرسمس جیسی خالص عیسائی تہوار مناتا ہے، اس کی شرکت کرتا ہے یا اس کی مبارکباد دیتا ہے، تو اللہ کے ہاں یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ مسلمان اگر صرف اسی پہلو میں غور کر لے تو ان کے دل سے غیر مسلمانوں کے تہوار کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں نرمی سے، ہمیں محبت سے ایک انسان کو انسانی حیثیت کے مطابق بلانا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ حسن و سلوک کرنا چاہیے، لیکن جب دینی احکام کی باری آئے تو پھر ہمیں پابند رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے تعلقات نہیں، اپنی دوستی نہیں، ہمیں اپنے دین کو فالو کرنا چاہیے، اپنے ہمسائے نہیں، ہمیں اپنے دین کو دیکھ کر ہمیں قدم اٹھانا چاہیے اور قدم رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت سمجھ کر اس پر عمل کرنے